السلام علیکم۔ نیت کا دار و مدار کیا ہے؟ آج اس کے بارے میں ہم آپ کو کچھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتائیں گے کہ نیت ایک بنیاد ہے، تو یہ مکمل سننا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی یا حبیب اللہ۔ اور ہمارے مسلمان بھائی اس سے سنیں، سمجھیں اور عمل کریں، اور دوسرے مسلمانوں تک بھی شیئر کریں، کیونکہ اس صدقہ جاریہ میں ہمارا بھی حصہ مل جائے۔ تو جو نیت کا دار و مدار ہے وہ بہت اہم ہے، اور پہلے نمبر پر دین کے کام ہوں، دنیا کے کام ہوں، نیت کا عمل دخل سب سے پہلے ہے۔ جب ہم کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو ہماری نیت اچھی ہوتی ہے، نیک نیتی سے جو کام شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ تو جو بد نیتی سے کام کیا جاتا ہے، کام تو ہو جاتا ہے لیکن اس میں برکت ختم ہو جاتی ہے، برکت چلی جاتی ہے، نحوست اس میں پیدا ہو جاتی ہے، وہ نقصان کا سبب بنتا ہے، وہ کام وہ بے برکتی کا سبب بنتا ہے، وہ بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اپنی نیت ٹھیک کر لینی چاہیے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو جب نماز کی نیت ہی نہیں کریں گے، نیت لازمی نہیں کہ اپنی زبان سے ادا کریں، نیت دل سے ہوتی ہے کہ میں اللہ کے حضور حاضر ہو رہا ہوں نماز پڑھنے کے لیے، تو اس کی نیت اچھی ہوگی، نیت نیک ہوگی کہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر عبادت کروں گا اور اللہ مجھ پر راضی ہوگا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سنت بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی ہمیں دین کی روشناس عطا فرمائی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خوش ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جائے گا۔ اس لیے میں ارادہ نیکی کر رہا ہوں، نیت کر رہا ہوں نیکی کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ کامیابی اور کامرانی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں جلدی کرو، نیکی کی طرف جانے میں جلدی کرو۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جلدی کرو اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس کی جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے، جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے، جو پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، ہر چیز میں اپنی نیت ٹھیک رکھتے ہیں، نیت نیک رکھتے ہیں، تو ان کے لیے اجر ہی اجر ہے، ان کے لیے برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اجر کے لحاظ سے جنت تیار کر رکھی ہے۔ تو کافی میری مائیں بہنیں چھوٹے چھوٹے ایسے ہی گناہ کرتی رہتی ہیں، کام بھی کرنا ہوتا ہے، تو نیک نیت سے کام شروع کیا جائے تو اس میں برکت بھی ہوگی، اس میں رسوائی نہیں ہوگی، اس میں نحوست نہیں ہوگی، اس میں برکتیں اور رحمتیں برسیں گی۔ کوئی بھی کام کرتے ہیں میری مائیں بہنیں، کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو زبردستی جیسے اس سے کروایا جا رہا ہوتا ہے، گالیاں دے رہی ہوتی ہیں، بد دعائیں دے رہی ہوتی ہیں کہ میں نے نہیں کرنا، میں نے یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا۔ کام تو اس نے کرنا ہوتا ہے لیکن وہ کام میں نحوست پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ نحوست جو ہوتی ہے وہ اس میری ماں بہن کا مقدر خراب کرتی ہے۔
اس کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، اس کے لیے دین کے راستے مخصوص کر دیتی ہے، دین سے دور کر دیتی ہے وہ نیت۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اپنی نیت پہ فوکس کرنا چاہیے کہ ہماری نیت ٹھیک ہے، کسی کام کے لیے، کسی کے لیے، لوگوں کے ساتھ برتاؤ کے لیے ہماری نیت کیا ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ کے لیے ہماری نیت کیا ہے۔ کافی لوگ حج کرتے ہیں، اتنا پیسہ لگا دیتے ہیں، لیکن نیت ان کی بیکار ہوتی ہے کہ ہمیں لوگ حاجی صاحب کہیں گے، ہمارا گاؤں میں چرچا ہوگا کہ فلاں صاحب نے حج کر لیا ہے، تو بھائی اس کے پاس بہت پیسہ ہے اور وہ حاجی صاحب بن گیا ہے۔ تو خدا را حج بھی ضائع، پیسہ بھی ضائع، ٹائم بھی ضائع، صرف ایک نیت کے درمدار پہ۔ نیت اچھی ہوتی، حاجی صاحب بھی بن جانا تھا، ثواب بھی مل جانا تھا، حج بھی قبول ہو جانا تھا، تو ہمارا سارا پیسہ اور وقت دونوں برباد نہ ہوتے۔ تو ہماری نیت کی وجہ سے پیسہ بھی برباد ہو گیا، وقت بھی برباد ہو گیا۔ تو اس پیسے اور وقت کا سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ وہ وقت اور وہ پیسہ آپ نے کس لیے خرچ کیا تھا، کہاں پہ ضائع کیا تھا؟ آپ نے غریبوں کو نہیں دیا، مسکینوں کو نہیں دیا، بیواؤں کو نہیں دیا، تو آپ نے ویسے ہی ضائع کیا، اس کے بارے میں پرسش ہوگی کہ وہ کیوں ضائع کیا تھا۔ تو خدا را میرے بھائی بہنیں اپنی نیت پہ فوکس کریں، نیت پہ زور دیں کہ نیت ہر کام میں اچھی ہونی چاہیے۔ آپ کے گھروں میں برکتیں ہو جائیں گی، مال رزق میں برکتیں ہو جائیں گی، اولاد میں برکتیں ہو جائے گی، اولاد فرما بردار ہو جائے گی، صرف نیت کی وجہ سے۔ نیت ہر بندے کو ٹھیک کر کے کام کرنا چاہیے، نیت صحیح طریقے سے، صحیح سچ طریقے سے، دل سے مخلص ہو کے ہر چیز کے لیے نیت صاف کر کے کام کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے گا۔ کوئی دین کا علم حاصل کرتا ہے، کوئی دنیا کا علم حاصل کرتا ہے، تو ان کو چاہیے کہ نیت اچھی ہونی چاہیے کہ میں یہ دین کا علم حاصل کر رہا ہوں اپنی آخرت کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس میں روزی بھی عطا فرما دے گا اور برکتیں بھی عطا فرما دے گا، دین کا علم بھی عطا ہو جائے گا، تو اس میں خیر و برکتیں عطا ہوں گی۔ تو جو بندہ چاہے گا کہ دنیا کا علم حاصل کر رہا ہے تو کہتا ہے کہ میں فلاں پولیس افسر بنوں گا، آرمی کا افسر بنوں گا، فلاں بنوں گا، کرپشن کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، ایسے لوگوں کو نچوڑوں گا، تو اس کی نیت جب اس نے کر لی ہے تو وہ گناہ میں شامل ہو گیا اس دن سے، آخری دن تک جب تک وہ کرتا نہیں ہے وہ گناہ میں ملوث ہو گیا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں نیت اپنی اچھی رکھنی چاہیے۔ علم بھی ہر بندہ حاصل کرتا ہے، رزق بھی ہر بندہ حاصل کرتا ہے، کماتا ہے، تو جب نیت ہماری اچھی ہوگی تو سب منزلیں آسان بھی ہوں گی اور منزل پر پہنچے گا بھی بندہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین سمجھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔